نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کی سنتیں بڑی بابرکت ہیں۔ ایک ایک سنت کئی کئی وجوہ سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج کی واعظ میں عرض کروں گا کہ ہم جو دن میں 12 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اس اجر و ثواب کے علاوہ ہے جو ان 12 رکعت کی قرات، حمد و ثنا، قیام، رکوع، سجدوں، تسبیحات اور درود وغیرہ پر ملتا ہے، اور سنتیں زندہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ عطا کیا جاتا ہے ان کے یہ علاوہ ہیں۔ مطلب آپ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے، آپ علیہ السلام کی سنتیں ادا کرنے کے جو فضائل و فوائد ہیں، جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، ان میں سے ایک دو یہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: من صابر علی 12 رکعتا فی اليوم واللیلۃ دخل الجنہ، کہ جو کوئی دن رات میں 12 رکعات سنتوں پر ہمیشگی اختیار کرے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کو جنت میں داخل ہونے کی ٹکٹ مل گئی۔ اب کتنا آسان سا عمل ہے کہ دن کی جو 12 سنتیں ہیں ان کو پابندی سے ہمیشہ ادا کرتے رہنا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ کون سی رکعات ہیں؟ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، رواہ النسائی، کہ 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا: من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، رواہ مسلم، کہ جو دن اور رات میں 12 رکعات پڑھے گا، ان 12 رکعات کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا۔ جو دن میں پابندی سے 12 رکعت سنتیں ادا کرے گا، یہ 12 رکعت سنتیں پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں محل تیار، اس کے لیے جنت میں محل کا انتظام۔ اور یہ صرف محل ہی نہیں ہوگا بلکہ بقول ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مشتمل علی انواع من النعمہ، کہ یہ محل جنت کی مختلف انواع کی نعمتوں سے مزین و آراستہ اور جنت کے عمدہ قسم کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اتنا قیمتی محل حاصل ہوتا ہے دن کی 12 رکعت سنتیں ادا کرنے سے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعت سنتیں قضا نہیں کی، ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ان کے بھائی حضرت عنبسہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے، اس کے بعد سے کبھی بھی میں نے یہ رکعت نہیں چھوڑے۔ اور حضرت عمر ابن عوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت عنبسہ سے یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی یہ رکعت قضا نہیں کی۔ اور حضرت نعمان ابن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت عمر ابن عوس رحمہ اللہ سے یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد سے کبھی بھی میں نے دن کے یہ 12 رکعات نہیں چھوڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسا شوق و ذوق، پابندی و استقامت عطا فرمائے کہ جو سنے اس پر پھر پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے بھی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔